السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب کو انتظار ہوگا کہ جب سپاہی نے اپنی کمر پہ تھیلا لاد کر دوڑنا شروع کیا، وہ جو میجر اتنی دیر سے دیکھ رہا تھا وہ اب کیا کرے گا یا اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اپنے آگے کا سبق شروع کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس چل رہا تھا تیسرا سبق، اور اس کا ایک لیکچر ہم نے پورا کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا لیکچر پورا کریں گے اور اس میں یہ تیسرا سبق بھی آپ کا پورا ہو جائے گا۔ میں نے جو آخری لائن پڑھی تھی وہ تھی، سپاہی نے جلدی جلدی تھیلا کمر پر لادا اور پھر سے گراؤنڈ میں دوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے آگے اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ میجر براؤن اپنے دفتر میں بیٹھا مسلسل یہ منظر دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور حوالدار کے پاس آیا۔ اس نے حوالدار سے کہا، سپاہی کی باقی سزا معاف کر دو اور اسے میرے دفتر بھیج دو۔ حوالدار نے میجر براؤن کے کہنے پر سپاہی کی سزا معاف کر دی۔ اسے حکم دیا کہ وہ میجر براؤن سے ان کے دفتر میں جا کر ملے۔ سپاہی نے تھیلا کمر سے اتار کر ایک طرف رکھا، پھر اطمینان سے چلتا ہوا میجر براؤن کے دفتر کی طرف آیا۔ دفتر میں داخل ہو کر سپاہی نے میجر براؤن کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ میجر براؤن نے سپاہی سے کہا، تم گرمی میں 1 گھنٹے سے دوڑ لگا رہے ہو، تم نے پانی تک نہیں پیا، کیا تمہیں پیاس نہیں لگی؟ سپاہی نے جواب دیا، جناب پیاس لگی ہے۔ میجر نے سپاہی کا جواب سن کر کہا، تو پھر پانی کیوں نہیں پیا؟ سپاہی نے میجر کی بات سن کر کہا، جناب میں مسلمان ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں، میرا روزہ ہے، روزے میں افطار سے قبل ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ قبل کے معنی ہوتے ہیں پہلے، افطار سے قبل یعنی کہ افطار ہونے سے پہلے کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سپاہی کی بات سن کر میجر نے کہا، اگر تم چپکے سے پانی پی لیتے تو کیا ہوتا؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ یہ بات سن کر سپاہی نے کہا، جناب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سپاہی کی بات سن کر میجر پھر بولا، تمہیں آرام کے لیے آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، تم نے آرام کیوں نہیں کیا؟ کچھ دیر آرام کر لیتے تو تازہ دم ہو جاتے۔ سپاہی نے کہا، جناب اگر میں آرام کرنے بیٹھ جاتا تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ آپ کو علم نہیں کہ نماز اپنے ٹھیک وقت پر ادا کرنا فرض ہے، میں اس فرض کو کیسے چھوڑ دیتا؟ کیا آپ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ سوال پوچھا ہے یہ کس نے؟ سپاہی نے میجر سے سوال کر لیا، کیونکہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آرام کر لیتے، تو کیا بولا، یہ تو فرض کام تھا، فرض میں کوتاہی کیسے کرتا؟ کیا آپ اپنے فرض میں کوتاہی کرتے ہیں؟ اس سوال کا میجر پہ کیا اثر ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ مسلمان سپاہی کی باتیں سن کر میجر براؤن تھوڑی دیر خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے دفتر سے اٹھا، سیدھا مسجد گیا اور مسجد میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسے مسلمان ہیں جن کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار کے بل پر آپ تھوڑی دیر کسی کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مذہب کو پھیلا نہیں سکتے۔ اسلام جو پھیلا وہ اپنے اخلاق کی بنا پر پھیلا، اسلام جو پھیلا اپنے اعمال کی بنا پر پھیلا۔ آج اگر ہم لوگ اپنے مذہب کی اچھی طرح پیروی شروع کر دیں تو کوئی شک نہیں کہ آج بھی ہم یا ہمارا مذہب تو ویسے بھی دنیا کا بہترین مذاہب میں سے ایک ہے، اور ہم بھی دنیا کی نمبر 1 قوم بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا کلاس ورک شروع کرتے ہیں۔ کلاس ورک آپ لوگ اپنی کاپیز اور پین پینسل وغیرہ نکال لیجیے۔
سوالات ایک ایک سوال کرتے جائیے، ویڈیو روکتے جائیے، سوال کا جواب لکھیں، پھر اگلا سوال۔ اس سے اگلا سوال، میجر نے جب سپاہی سے کہا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تم چپکے سے پانی پی لیتے۔ تو سپاہی نے کیا جواب دیا؟ یہ سوال کاپی کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں ڈاک کر مزید سوالات لکھ دیتا ہوں جو آج کی کلاس ورک کے ہی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، میجر پر سپاہی کی باتوں کا کیا اثر ہوا؟ اگلا سوال ہے، ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کے آپ کے سوالات، ان کو فٹافٹ کر لیجیے۔ اب ہم ہوم ورک لیتے ہیں۔ ہوم ورک میں کچھ آپ کو سمجھانا بھی ہے مجھے۔ ہوم ورک کیا ہے؟
میجر براؤن اور سپاہی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اپنے الفاظ میں بیان کریں یا اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہمیں ہوم ورک میں کیا کرنا ہے؟ ویسے تو میجر براؤن اور سپاہی کی ہونے والی گفتگو کتاب میں موجود ہے، ہمیں وہ وہاں سے کاپی نہیں کرنا بلکہ اسے پڑھنا ہے اور اس کا خلاصہ سمجھ لیجیے، اس پوری گفتگو کو اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے۔ الفاظ کتاب والے بالکل ویسی ترتیب نہیں ہوگی، آپ جب اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں تو کوئی آگے ہو جاتا ہے کوئی پیچھے، پھر آپ کے اپنے الفاظ اس میں اس سے جدا ہوتے ہیں کتاب سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے ہمارے لکھنے کی صلاحیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس میجر کی اور سپاہی کی گفتگو کو اپنے الفاظ میں لکھ کر لانا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمارا آج کا یہ سبق دوسرا لیکچر بھی ختم ہوا اور یہ سبق بھی آج کا تیسرا جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔